غلطی ماننے اور گناہ چھوڑنے میں کبھی دیر مت کریں۔ دوسروں کو نصیحت کے پھول دیتے وقت خود ان کی خوشبو لینا نہ بھولیں۔ نصیحت کریں مگر شرمندہ نہ کریں۔ نصیحت کا مطلب دستک دینا ہے، دروازہ توڑنا نہیں۔ ایسی خوشی سے بچو جو دوسروں کو دکھ دے کر حاصل ہو۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں بلکہ ادب سے ہوتی ہے، کیونکہ علم تو ابلیس کے پاس بھی تھا لیکن وہ ادب سے محروم تھا۔ جو شخص اپنے ہر کام کو پسند کرتا ہے اس کی عقل میں خلل آ جاتا ہے۔ اچھا دوست اچھے درخت کی مانند ہے جو پھل بھی دے گا اور چھاؤں بھی دے گا۔ جب تک تیرا غرور اور غصہ باقی ہے اپنے آپ کو نیک لوگوں میں شمار نہ کرو۔ کامیاب انسان اپنی منزل کو پیش نظر رکھتے ہیں، راستے کی رکاوٹوں کو نہیں۔ انسان وہ ہے جس کی ذات سے دوسروں کو فائدہ پہنچے، ورنہ پتھر ہے۔ جو شخص کوشش اور عمل میں کوتاہی کرتا ہے پیچھے رہنا اس کا مقدر ہے۔ مصیبت میں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمت سے اس کا مقابلہ کرنا چاہیے، کیونکہ ہمت طاقت سے زیادہ کام کرتی ہے۔ اپنی اصلیت کو نہ چھپاؤ ورنہ حقیقت آشکار ہونے پر شرمندہ ہونا پڑے گا۔ انسان کا خود پسندی میں مبتلا ہو جانا اپنی عقل سے حسد کرنا ہے۔ سستی ایک ایسی دھوپ ہے جو اچھے سے اچھے وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ انسان ہمیشہ اپنے دوستوں سے اور درخت ہمیشہ اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ زندگی میں مشکل ترین وقت آپ کے ظرف کا امتحان ہے، جب لوگ اپنی اوقات دکھاتے ہیں۔ سچائی ایسی دعا ہے جس کی لذت کڑوی مگر تاثیر میٹھی ہوتی ہے۔ کوئی آپ سے 2 قدم پیچھے ہٹے تو آپ ہمیشہ اس کو خوش رہنے کی دعا دے کر 4 قدم پیچھے ہٹ جائیں، زندگی سکون سے گزرے گی۔ خود پر یقین ہونا کامیابی کی ضمانت ہے، مگر خود کو ہمیشہ سمجھنے کا یقین انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اپنے دشمن کو 1000 موقع دو کہ وہ تمہارا دوست بن جائے، لیکن اپنے دوست کو 1 موقع بھی نہ دو کہ وہ تمہارا دشمن بن جائے۔ ہر انسان میں خوبی اور خامی دونوں ہی موجود ہوتے ہیں، بس فرق اتنا ہے جو تراشتا ہے اسے خوبی نظر آتی ہے اور جو تلاشتا ہے اسے خامی نظر آتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں شادی کی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس عمر میں شادی کی؟ نکاح ازواج مطہرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر۔ پہلی شادی حضرت خدیجہ سے کی، دوسری شادی حضرت سودا سے کی، تیسری شادی حضرت عائشہ سے کی، چوتھی شادی حضرت حفصہ سے کی، پانچویں شادی حضرت زینب سے کی، چھٹی شادی ام سلمہ سے کی، ساتویں شادی حضرت زینب سے کی، آٹھویں شادی حضرت جوریہ سے کی، نویں شادی حضرت صفیہ سے کی،